اس ویڈیو میں آپ کو شہاب بھائی کے متعلق پوری جانکاری دینے کی کوشش کروں گا۔ شہاب بھائی کے کرنٹ لوکیشن یعنی وہ فی الحال کہاں پہ موجود ہیں اور کہاں سے روانہ ہوئے ہیں، میں آپ کو اس ویڈیو میں پوری جانکاری دینے کی کوشش کروں گا۔ بہت سے یوٹیوبر وہ لکھتے ہیں یا بولتے ہیں اپنے ویڈیوز میں کہ شہاب بھائی پاکستان پہنچ گئے، لیکن میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ شہاب بھائی فی الحال پاکستان نہیں پہنچے، بلکہ فی الحال وہ گجرات میں ہی ہیں، اور گجرات سے پھر وہ راجستھان کے لیے روانہ ہوں گے، اور راجستھان سے پھر پاکستان کے بارڈر سے ہوتا ہوا ایران، عراق اور پھر کویت سے ہوتا ہوا وہ سعودیہ عربیہ کو پہنچیں گے، اور وہاں پہ جا کر کے حج کا فریضہ انجام دیں گے۔ آپ نے ویڈیوز میں سنا ہوگا کہ شہاب بھائی آج سے تقریباً 57 دن پہلے اپنے گھر سے سفر حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، یعنی وہ 2 جون کو سفر حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں کچھ ساز و سامان کے ساتھ۔ اور وہ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ وہ پیدل ہی حج کا فریضہ انجام دیں گے، پیدل ہی سفر کریں گے اور حج کا فریضہ انجام دیں گے۔ اور آپ کو مزید حج کے متعلق بتا دوں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ان میں سے ایک گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا بیت اللہ کا حج ادا کرنا، اور پانچواں رمضان المبارک کا روزہ رکھنا، یعنی چوتھے نمبر حج کا فریضہ انجام دینا۔ اسی حج کے فریضے کو انجام دینے کے لیے کیرلا کے شہاب نامی ایک شخص، اللہ کا بندہ، جو حج کا فریضہ انجام دینے کے لیے مکہ تک کا پیدل سفر کر کے وہ اس فریضے کو انجام دینے کے لیے اپنے آپ کو ٹھان لیا ہے، اور آج سے 57 دن پہلے وہ حج کے لیے نکل چکا ہے۔ ان عبادات میں سے نماز اور روزہ خالص بدنی، زکوٰۃ خالص مالی، جبکہ حج بدنی اور مالی عبادات کا مجموعہ ہے، اس لیے اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور انسانی جسم کی توانائیاں بھی۔ اس کی اہمیت بتا دوں کہ اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے جو اس گھر تک پہنچنے کی قدرت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص زاد راہ اور سواری کا مالک ہے، جو اس کو بیت اللہ تک پہنچا دے اور وہ حج نہ کرے تو پھر کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ یہودی مرے یا عیسائی۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے شہاب نامی شخص نے حج کا فریضہ انجام دینے کے لیے پیدل سفر کا آغاز کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، جس شخص کو نہ کسی صریح حاجت نے حج سے روکا ہو، نہ کسی ظالم سلطان نے اور نہ کسی روکنے والے مرض نے، اور پھر بھی اس نے حج نہ کیا ہو، اسی حالت میں اسے موت آ جائے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، خواہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے حج کی کتنی فضیلت ہے۔ اسی فضیلت کو پورا کرتے ہوئے ادا کرنے کے لیے شہاب نامی شخص اپنے گھر سے روانہ ہو چکے ہیں 57 دن پہلے، اور وہ 280 دن میں 6400 وہ پورے سفر طے کر کے وہ مکہ مکرمہ کو پہنچیں گے اور اپنا حج کا فریضہ انجام دیں گے انشاءاللہ۔ ہم سب شہاب بھائی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سفر کو آسان کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ارادوں کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حوصلے کو بلند کرے، اللہ رب العالمین اس کے نیک تمناؤں کو پورا کرے اور اس کا پورا اللہ رب العالمین اس کو بدلہ دے۔ ہم سب کے لیے بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کم از کم ایک مرتبہ ہم تمام مسلمانوں کو حج کا